دل کا امیر ہر کوئی نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں مگر اس کا ہاتھ پھر بھی بند رہتا ہے۔ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی بھوکے کو دیکھ کر نظر چلا لیتا ہے۔ اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ پیسہ، نہ سہارا، نہ آسائش، مگر اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اپنا آخری لقمہ بھی بانٹ دیتا ہے۔ اصل امیری جیب میں نہیں، اصل امیری دل میں ہوتی ہے، کیونکہ جس کا دل امیر ہو وہ خالی ہو کر بھی دے دیتا ہے، اور جس کا دل غریب ہو وہ بھرا ہو کر بھی نہیں دیتا۔ یاد رکھو، دولت رب جسے چاہے دے دیتا ہے، مگر دل کی امیری صرف نصیب والوں کو ملتی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب شہر کے بازار پتھریلی گلیوں میں بکھرے ہوتے تھے، جب دن کی گرمی لوگوں کے صبر کو آزماتی اور رات کی خاموشی دلوں کے راز سن لیا کرتی تھی۔ اس روز بازار پر عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ دھوپ زمین پر آگ بن کر برس رہی تھی۔ گرد و غبار فضا میں یوں معلق تھا جیسے شہر خود سانس لینے سے تھک گیا ہو۔ دکانوں کے چھپر خاموش تھے اور خریداروں کے قدم جیسے رک سے گئے ہوں۔ بازار کے ایک کونے میں ایک شکستہ سی دیوار کے سائے تلے عارف بیٹھا تھا۔ عمر زیادہ نہ تھی مگر چہرے پر زمانے کی لکیریں صاف نظر آتی تھیں۔ ہاتھوں میں پالش کا ڈبا، سامنے بسیدہ جوتے، اور دل میں ایک ہی فکر، ماں کی دوا۔ وہ صبح سے شام تک جوتے پالش کرتا رہا۔ کبھی کوئی گاہک آیا، کبھی کوئی وعدہ کر کے چلا گیا، اور اکثر لوگ ایسے گزرے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا تو عارف نے اپنی کمائی گنی۔ بس ایک ہی سکہ۔ وہ سکہ اس کی مٹھی میں جلنے لگا۔ یہی سکہ اس کے لیے آج سب کچھ تھا۔ اسی سے ماں کی دوا آنی تھی اور اسی سے گھر کا چراغ جلنا تھا۔ اسی لمحے اس کے سامنے ایک کمزار سا بچہ آ کھڑا ہوا، قد چھوٹا، جسم سوکھا ہوا، چہرے پر مٹی کی تہہ اور آنکھوں میں ایسی بھوک جو الفاظ کی محتاج نہ تھی۔ بچے نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر عارف کے دل میں جیسے کوئی دروازہ ٹوٹ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ نگاہیں کبھی سکے پر پڑتے ہیں اور کبھی بچے کے چہرے پر۔ دل میں ایک جنگ چھڑ گئی، ماں کی بیماری یا بچے کی بھوک۔ ایک طرف فرض تھا، دوسری طرف انسانیت۔ کچھ لمحے وہ یوں نہیں بیٹھا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی، جیب میں ہاتھ ڈالا اور آخری سکہ بچے کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بچے کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی وہ اس زمانے کے سب سے قیمتی زیور سے بھی بڑھ کر تھی، اور عارف کے دل میں جو سکون اترا وہ اس نے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ خالی جیب، بھرا ہوا دل۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدلنے لگی۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے اور بازار کی گلیاں سنسان ہوتی جا رہی تھیں۔ عارف خالی ہاتھ مگر مطمئن دل کے ساتھ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں قدم بھاری تھے، سوچیں گہری تھیں۔ بار بار یہی خیال آتا، ماں کیا کہے گی؟ دوا نہ ملی تو؟ مگر دل کے کسی کونے سے آواز آتی، جو بھوکے کو دیا وہ ضائع نہیں جاتا۔ گھر پہنچا تو ماں چارپائی پر لیٹی تھی، چہرہ زرد، آنکھیں کمزور مگر دعا سے بھری ہوئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، بیٹا دوا لائے ہو؟ عارف نے نظریں جھکا لیں، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، امی آج ایک اور ماں کا بچہ بھوکا تھا، میں اسے دے آیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، وہ آنسو شکر کے تھے۔ اس نے عارف کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اللہ سب دیکھتا ہے، جو دل سے دیا جائے وہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ اس رات عارف دیر تک جاگتا رہا۔ چھت کے سوراخ سے جھانکتے ستاروں کو دیکھ کر اس نے کہا، آئے رب، میں تیرے وعدے پر یقین رکھتا ہوں، تو جسے چاہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ رب کا انصاف۔ اگلی صبح بازار کی فضا کچھ بدلی سی تھی۔ ہوا میں نمی تھی اور سورج کی روشنی نرم معلوم ہو رہی تھی۔ عارف اپنے پالش کے ڈبے کے ساتھ بیٹھا ہی تھا کہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ اس کے قریب آئے۔ بولے، بیٹے کل تم نے میرے پوتے کو کھانا دیا تھا نا؟ عارف چونکا، سر جھکا کر بولا، جی بابا، وہ بہت بھوکا تھا۔ بزرگ مسکرائے۔ انہوں نے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ عارف 3 نے پیکٹ کھولا تو اندر نئی جوتے پالش کی کٹ اور کچھ نوٹ رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہا نکلے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہہ سکا، شکر ہے میرے رب، تو وعدہ پورا کرتا ہے۔ اس دن کے بعد عارف کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ نیکی کبھی ادھار نہیں رہتی۔
غربت جیب میں ہو سکتی ہے، مگر اگر دل امیر ہو تو انسان کبھی خالی نہیں ہوتا۔ یہی پرانی حکایات ہمیں سکھاتی ہیں۔ جو رب پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں، جو بھوکے کو دیتا ہے اس کی بھوک رب خود مٹاتا ہے، نیکی چھوٹی لگے مگر اس کا صلہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے جو دل سے دیتا ہے رب اس کے لیے دروازے خود کھول دیتا ہے۔